آپ لوگ کی جو پچھلے جلسے درس ہوا تھا وہ سورہ توحید کے بارے میں تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کیا بتایا تھا آپ لوگ کو؟ تھوڑا بتائیں ہمیں بھی، دیکھیں یاد ہے آپ لوگ کو یا نہیں ہے۔ توحید واحد اور احد میں ہم نے آپ لوگوں کو کچھ واحد اور احد میں فرق، کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ سمیدہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ چار جگہ پر ابلیس نے خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، جی جب وہ زمین پر آیا، تیسرا جب رسول خدا مبعوث کیا گیا، جی رسالت ملی، اور جی چوتھا جب سورہ حمد نازل ہوا۔ ویری گڈ، جی یہی 4 جگہ تھی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کسی نے سوال کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہیں صراط المستقیم۔ ویری گڈ۔ اچھا، کس کو یاد ہے کہ حمد کے ہم نے اور بھی نام بتائے تھے سورہ حمد کے، کس کس کو یاد ہے؟ اور ایک نام بتایا تھا ہم نے ام الکتاب۔ ویری گڈ۔ کون بتائے گا کہ سب مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ویری گڈ۔ چلیں، یہ تھا آپ لوگوں کا سورہ حمد سے جو آپ لوگ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد سورہ توحید ہو رہا تھا، توحید باقی رہ گیا تھا تھوڑا سا، ہے نا؟ سورہ توحید پہلی آیت ہوئی تھی۔ سب مثانی کیوں کہا جاتا ہے کار؟ سب مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، سورہ توحید کی کون تلاوت کرے گا؟ جلدی سے کوئی تلاوت کرے۔ ہم کریں؟ جی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ویری گڈ۔ ترجمہ کون پڑھے گا؟ کوئی ایک ترجمہ بھی پڑھ دیں۔ ہم کریں؟ جی جلدی کریں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق اور بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ویری گڈ۔ سورہ توحید کے بارے میں جو آپ لوگ کو ہم نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ خدا عالم نے اپنے صفات کو اس میں بیان کیا ہے۔ جب رسول اسلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں خدا کی صفات کو بتائیں تو خدا عالم نے سورہ توحید کو نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ جب رسول 3 دن تک خاموش رہے لوگوں کے اس جواب پہ، یعنی 3۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ توحید کے معنی لکھ لیجیے آپ لوگ۔ اکیلا ہونا یعنی یکتا ہونا، اس کا کوئی شریک نہ ہونا، اس کی کوئی شبیہ نہ ہونا۔ شبیہ یعنی اس کی جیسی مثلا کاپی جسے کہہ دیا جائے۔ لکھا؟
اب خدا کے ایک ہونے کے بارے میں ہمیں جو دلیلیں ملتی ہیں، ایک تو خود یہ نقلی دلیل یعنی جیسے قرآن میں ہمیں بتایا گیا. اب دوسری آتی ہے ہمارے پاس عقلی دلیل، یعنی جو ہم عقل سے دیکھیں گے کہ خدا ایک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. خدا کی ذات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی ذات پر کوئی محدودیت نہیں لگا سکتے یعنی کوئی لمٹ نہیں لگا سکتے. مثلا ہم اپنا بدن دیکھتے ہیں، کوئی 5 فٹ کا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہے، اس طریقے سے ہے یا نہیں ہے. کوئی 80 کلو کا ہے، کوئی 70 کلو کا ہے، یا کوئی 60 کلو کا ہے. کوئی ایک محدودیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن خدا کی ذات کسی بھی محدود میں نہیں آتی، کسی میں کوئی قید و شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم کوئی قید و شرط حد نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر ہم قید و شرط و حد لگائیں گے تو وہ محدودیت آ جائے گی. اگر محدودیت آ جائے گی تو خدا کا جو وجود ہے وہ محدود ہو جائے گا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے خدا کا جو وجود ہے وہ لامحدود ہے. آئی اتنی بات سمجھ میں؟ جی. اور اگر ہم اس پہ کوئی شرط لگاتے ہیں، کوئی محدودیت لگاتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر جو ہے عدم کو یعنی نہ ہونے کو اطلاق کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی گورا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ کالا نہیں ہے. کوئی کالا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ گورا نہیں ہے. کوئی پتلا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ موٹا نہیں ہے. یعنی ایک صرف مثال دے رہے ہیں کہ عدم کس طریقے سے ہم کسی کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. عدم یعنی جو چیزیں اس میں نہ ہوں. مثلا اگر ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، دوسری طرف سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدا میں کوئی حد ہے، خدا یہاں سے لے کے وہاں تک رہتا ہے، تو باقی جگہ جو خالی ہے اس میں ہم نے عدم کا جو ہے خدا پر اطلاق کر دیا. کس طریقے سے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ خدا اتنے محدود میں ہیں اور باقی کے حدود میں خدا نہیں ہے، تو اس میں عدم کا اطلاق ہوا یا نہیں ہے؟ ہوا. جہاں آپ لوگ کو سمجھ نہ آیا کرے فوراً پوچھ لیا کریں. صرف ہم نے ایک مثال دی. مثلا جیسے ہم کہیں پر بیٹھے ہیں تو جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ ہم نے گھیری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ تو ہم نے جگہ نہیں گھیری نا. یعنی وہ جگہ خالی ہے، وہاں ہمارا وجود نہیں ہے، تو عدم کا اطلاق ہوا یا نہیں؟ لیکن خدا کی ذات پر اگر ہم محدودیت لگا دیتے ہیں تو ہم اس پر عدم کا اطلاق کرتے ہیں، جبکہ خداوند عالم پر عدم کا اطلاق ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام کمالات کو رکھنے والا ہے. اگر ہم کسی ایک کمال کو کہہ دیں گے کہ خداوند عالم، مثلا ہم محدودیت کو ہی لے لیں، ہم کہہ دیں گے کہ خدا محدود ہے، تو ہم نے اس کو حد لگا دی، محدود کر دیا، اس کی ہر جگہ ہونے کو عدم میں شمار کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اگر ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں، دوسری دلیل عقلی دیکھتے ہیں، تو ہم جب اس دنیا میں دیکھتے ہیں، چاند ہمیں الگ جگہ نظر آتا ہے، سورج ہمیں الگ جگہ نظر آتا ہے، ستارے اپنی اپنی جگہ ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کوئی ربط نہیں ہے آپس میں. ٹھیک ہے. یعنی ایسے بس ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو ایسا لگتا ہے بس سب چیزیں اپنی الگ الگ ہے، کسی کا کوئی ربط نہیں ہے. لیکن جب ہم اس نظام کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام ذرات جو اس دنیا کے ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے ملے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں نے وہ والا جو فارمولا ہے، جو سیب والا اور نیوٹن والا جو فارمولا ہے، وہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا. سنا ہے یا نہیں؟ کس جو سیب پیڑ سے گرا تھا، نیچے کی سائڈ گرا تھا، گریویٹی والا جو فارمولا ہے. جی گریویٹی والا. یعنی کوئی چیز اگر گرتی ہے تو زمین کی طرف جا کے گرتی ہے، وہ آسمان کی طرف جا کے کیوں نہیں گرتی؟ اگر ہم ایسی سرسری نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ بس یہ تو ایسے ہی ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کی قدرت نے ایسا نظام کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز اگر گرتی ہے تو وہ نیچے کی جانب گرتی ہے. یعنی اس کل کائنات کے ہر ذرات آپس میں مرتبط ہیں، کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جو بس ایسے ہی ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپس میں ربط نہ رکھتا. کوئی بھی ذرہ ہمیں اس دنیا میں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا، بلکہ ہر ذرات اپنے اپنے آپس میں ربط رکھتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ویری گڈ. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور عقلی دلیل بتائے گی. آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ آ رہا ہو تو فوراً پوچھ لیجیے گا.
بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ خداوند عالم کی ذات ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تمام باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ خدا پہلے محدودیت کو بتایا کہ خدا لامحدود ہے، پھر بتایا کہ اس کل کائنات کو جو نظام دیا ہے وہ خداوند عالم نے دیا ہے، اور خدا ایک نے ہی اس تمام دنیا کو نظام دیا ہوا ہے. جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ ذرات آپس میں سب کے سب ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو کوئی ایک ہی تو ہوگا جو اتنی منظم طریقے سے بنایا جائے. مثلاً اگر ہم گھر میں کوئی کھانا بنائیں، ٹھیک ہے، اس کو دو کوئی بنانے والا ہو، تو کوئی مثلاً چائے بنانے کھڑا ہو تو کوئی کیا کرے گا، کوئی پتی تیز کر دے گا، کوئی جو ہے چینی زیادہ کر دے گا. لیکن اگر ایک انسان بنانے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے انداز سے سب چیزیں صحیح طریقے سے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پانی کتنا رکھا ہے، مجھے پتی کتنی ڈالنی ہے، وہ چینی کتنی ڈالنی ہے، دودھ، یہ تمام چیزیں ایک انسان صحیح طریقے سے کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک آ کے پانی رکھتا ہے، دوسرا اس میں آ کے چینی ڈالتا ہے، تیسرا اس میں آ کے دودھ ڈالتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے نہیں بن پاتی. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ جی. تو اس تمام دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں بھی ہمیں بد نظمی نہیں ملتی، تمام چیزیں ہمیں منظم طریقے سے آپس میں ربط رکھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جو خود اس بات کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ایک ہے یا دو ہیں. یہ تھی آپ لوگوں کی عقلی دلیل. اگر ہم قرآن سے بھی خود دیکھیں، روایات سے بھی خود دیکھیں، تو خداوند عالم خود قرآن میں سورہ انبیاء کی 22ویں آیت اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں خدا واحد کے علاوہ اور کوئی بھی خدا ہوتا تو آسمان اور زمین میں فساد ہو جاتا اور نظام جہان درہم برہم ہو جاتا. پس خدا وہ ہے جو عرش پروردگار ہے، اس کی توصیف سے پاک و منزہ ہے، اور خدا کی جو توصیف ہے وہ پاک و منزہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو نظام. ایک بار بتا دیجیے. سورہ انبیاء کی 22ویں آیت. خدا کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے اگر خدا الگ الگ ہوتے ہیں تو ان زمین اور آسمان میں اختلاف ہو جاتا ہے. مثلاً دو خدا ہوتے ہیں معاذ اللہ، ایک زمین کو بنانے والا ہوتا، ایک آسمان کو بنانے والا ہوتا. تو جو ربط ہمیں اب دکھ رہا ہے، جو منظم طریقے سے ہمیں اب دکھ رہا ہے، وہ منظمیت ہمیں اس وقت نہ ملتی. ٹھیک ہے، خود خدا کہہ رہا ہے کہ اگر دو ہوتے ہیں تو آپس میں اختلاف ہوتا. یہ آپ لوگ کے سامنے ہم نے 3 چیزیں بتا دیں، ایک وہ محدودیت والا، اس کے بعد ایک یہ نظام والا، تیسری ہم نے یہ آیت بتائی. اب چوتھی بات کیا آتی ہے کہ اگر ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 1,24,000 نبی آئے، سب نے کس کی طرف ہمیں دعوت دی؟ ایک خدا کی طرف یا چند خداؤں کی طرف؟ ویری گڈ. تمام نبیوں نے صرف ہمیں ایک ہی خدا کی طرف دعوت دی. اور نبی بھی کیسے تھے؟ جیسے اگر ہم رسول کو دیکھ لیں تو اپنے زمانے کے صادق لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے. یعنی جتنے رسول سچے تھے اتنے کل عرب میں کوئی اور سچا نہیں تھا. یعنی اگر ہم دیکھیں جو انبیاء ہمارے درمیان میں مبعوث ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام سچے تھے. یعنی اتنے سچے لوگ ایک ہی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کی طرف بھی تو کوئی نبی بلاتا یا نہیں بلاتا؟ تمام لوگوں کا ایک ہی خدا کی طرف بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے. ٹھیک ہے. خود امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے یعنی دوسرے امام کو، امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا جان لو اگر تیرے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے تیرے پاس آتے اور تو اس کے ملک و سلطنت کے آثار کو بھی دیکھتا، یعنی اس کی بھی بنائی ہوئی کوئی دنیا ہوتی، اور تو اس کے صفات و افعال سے بھی آشنا ہوتا، یعنی اس کے بھی ہمیں صفات پتہ ہوتے کہ دوسرا خدا کیسا ہے یا ہمارا والا خدا کیسا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی یا نہ ہوتی؟ جب دوسرا خدا ہوتا تو اس کی بھی صفات و افعال ہمارے سامنے آتے. لیکن جو ہمارا خدا ہے وہ ایک اور اکیلا ہے،
جیسا کہ خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے، اپنی توصیف فرمائی ہے، جیسا بھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی۔ اور ایک بار اور بتا دیجیے، مولا علی نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ مولا علی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹا، یعنی حسن مجتبیٰ سے کہا، دوسرے امام سے کہا کہ اے بیٹا جان لو، اگر تیرے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے تیرے پاس آتے، یعنی اگر دوسرے خدا ہوتا تو جیسے ہمارے خدا نے نبیوں کو بھیجا ہوا ہے، اماموں کو بھیجا ہوا ہے، اگر معاذ اللہ دوسرا خدا ہوتا تو اسی طریقے سے کوئی کسی کو تو ہمارے درمیان میں بھیجتا جو اس خدا کی طرف ہمیں دعوت دیتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر دوسرا خدا ہوتا تو اس کی صفات و اس کے جو آثار ہیں اس کا بھی تم مشاہدہ کرتے، اس سے بھی آشنا ہوتے، لیکن وہ ایک اور اکیلا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے خود اپنی تعریف و توصیف میں فرمایا ہے، کیونکہ جیسے یہی سورہ توحید میں خدا نے کہا کہ وہ ایک اور اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم نے جان لیا کہ خدا ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ خدا کی ذات ایک ہے، اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور عبادت جب وحدہ لا شریک ہے تو عبادت کے لائق کس کی ذات ہوئی؟ خداوند عالم کی ذات ہوئی یا کسی اور کی؟ تو عبادت کے لائق بھی ہمیں اسی کی ذات ملتی ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ معصومین کی پیروی کرو، رسولوں کی پیروی کرو، تو کہ یہاں پر عبادت میں ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا؟ سوال ہوگا یا نہیں ذہنوں میں کہ جب کہہ دیا کہ صرف خدا کی عبادت کرو، خدا کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کرو، تو ہم بات تو رسول کی مانتے ہیں، بات تو اماموں کی بھی مانتے ہیں، تو یہاں پہ شرک تو نہیں کیا ہم لوگوں نے؟ آئی بات آپ لوگ کے ذہن میں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ لوگ کے سب کے؟ آیا سمجھ میں؟ ہلو، ابھی ہم نے آپ لوگوں سے بتایا کہ خداوند عالم کی ذات کو جب ہم نے دیکھا کہ اس کل کائنات کا بنانے والا کون ہے، نظام دینے والا کون ہے، رسولوں نے ہمیں بلایا کس کی طرف، تو ہمیں عبادت کس کی کرنا چاہیے، اطاعت کس کی کرنا چاہیے، کس کی اطاعت کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، تو ہم خدا کے علاوہ بھی کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ رسول کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ امام کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پہ جب ہم نے کہہ دیا کہ صرف خدا کی اطاعت کرو، تو ہم یہاں پہ جو رسول کی اور ائمہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ شرک یعنی خدا کے عبادت میں کسی کو ہم نے شامل کیا یا نہیں؟ سوال ہو سکتا ہے، جو لوگ مخالفین ہوتے ہیں وہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اگر ہم ائمہ کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہم خود خداوند عالم کے حکم سے اطاعت کرتے ہیں، یعنی اگر ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں تو خود خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ کیسے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی خود خداوند عالم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان کی بات کو مانیں، ہم انہیں عبادت میں شریک نہیں کرتے، ہم صرف ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطیعوا اللہ، لکھ رہی ہیں آپ لوگ؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطیعوا اللہ سورہ نساء کی 59 آیت ہے، وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. واہ ہے اطیعوا اللہ کے بعد بھی، و اطیعوا رسول اللہ کے اطیعوا رسول کے بعد بھی. ٹھیک ہے. یہ تھا آپ لوگوں کا سورہ توحید. اس کے بعد آتا ہے سورہ ناس. یہاں تک اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں، جہاں آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو. خدا کے ایک ہونے کے لیے ہم نے چند چیزیں آپ لوگ کو بتائیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی قید و شرط، کوئی حدود نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم محدود کر دیں گے تو اس میں عدم کو شامل کر دیں گے، جبکہ خداوند عالم یعنی تمام کمالات کو رکھنے والا ہے. پھر ہم نے بتایا کہ اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں ذرات تمام ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں. یہ ہمیں ایک نظر میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جتنے زیادہ ہم اس دنیا کا مطلب ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے کہ اس تمام ہستی کو نظام دینے والا ایک اور اکیلا ہے. پھر اس کے بعد آئی بات جو ہم نے ایک سورہ انبیاء کی آیت بتائی تھی کہ جس میں خداوند عالم نے کہا کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو اس کی بھی بنائی ہوئی دنیا ہوتی. اور اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا. اس کے بعد آخری بات جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی عبادت والی بتائی کہ اگر ہم بات مانتے ہیں رسول کی اور ائمہ کی یا خود خدا کے حکم سے مانتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے کہا کہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. آیا سمجھ میں آپ لوگ کو؟ یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں. سورہ انبیاء کی 22ویں آیت تھی. اگر آپ لوگ سورہ انبیاء کی 22 بتائی تھی اور سورہ نساء کی کون سی بتائی تھی؟ 59. سورہ انبیاء میں خدا نے کہا کہ اگر زمین اور آسمان کا ایک خدا کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خدا ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا اور یہ دنیا درہم برہم ہو جاتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ لوگوں کا سورہ ناس. سورہ ناس جو ابھی خصوصاً نے آپ لوگوں کو تلاوت کروائی تھی. تلاوت ہم اس سورہ کی کل کروائیں گے. اس سورہ کی صرف آج آپ لوگ فضیلتیں سن لیجئے، باقی مطالب کل بتائیں گے. ٹھیک ہے. سورہ ناس کی اگر ہم فضیلتیں دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول اسلام مریض ہوئے. جبرائیل اور میکائیل رسول اسلام کے پاس آئے. جبرائیل رسول کے سر کی طرف بیٹھ گئے اور میکائیل پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. جبرائیل جو کہ سر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے سورہ فلق پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے. سورہ فلق کی تلاوت کی اور میکائیل نے سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی. دوسری روایت میں آیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز وتر میں سورہ قل هو اللہ اور سورہ ناس اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اے خدا کے بندے تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری نماز وتر کو قبول کر لیا. نماز وتر آپ لوگ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جی نماز شب میں جو ایک رکعت جی ویری گڈ.
سورہ ہے، چلیں سورہ بھی سن لیجیے آپ لوگ. سورہ یہ سب جو بتائیں ایک بار اور بتا دیجیے. ہم نے بتایا کہ سورہ ناس کی اگر ہم فضیلتیں دیکھتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق آیا ہے کہ رسول اسلام ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے تو خدا کے 2 فرشتے یعنی جبرائیل اور میکائیل رسول کے پاس آئے. جبرائیل رسول کے سرہانے بیٹھ گئے اور میکائیل پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. جبرائیل نے سر کی طرف بیٹھ کر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کی اور میکائیل نے پاؤں کی طرف بیٹھ کر قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی. ٹھیک ہے. جی اور اس کے بعد اس کے فضیلت میں کیا ہے جو نماز وتر. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز وتر میں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے تجھے بشارت ہو کہ تیری نماز وتر کو قبول کر لیا گیا ہے. سورہ ناس، فلق اور قل هو اللہ. ٹھیک ہے. آپ لوگ کو کوئی سوال ہے؟